السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا اے الناس لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جو، خالقکم اس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من سے قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من سے السماء بادل، ماء پانی، فاخرج پس اس نے نکالا، بھی اس کے ذریعے، من سے الثمرات پھلوں، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم اس حال میں کہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی ذات ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور اس نے بادلوں سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یا ایہا الناس، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی شان نزول ہے۔ ابتدا میں جب اتری ہے تو مشرکین مکہ ہی تھے مخاطب، لیکن اتری یہ پوری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سب اس میں شامل ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اس کلمے سے خطاب مکی صورتوں میں ہے، اور یا ایہا الذین آمنوا اس کلمے سے خطاب مدنی صورتوں کے اندر ہے، کیونکہ یہاں پر کافروں کو خطاب ہے الناس کہہ کر، وہاں پر ایمان والوں کو خطاب ہے، کہا یا ایہا الذین آمنوا۔ لیکن یہ قاعدہ بھی کلی نہیں ہے، کتنی ایسی مدنی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہا ہے۔ بس ایک بات ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس کہتا ہے وہاں پر ساری انسانیت کو بلا تفریق خطاب کیا جاتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کہتا ہے وہاں پر ایمان والوں کو خاص خطاب کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک بندے کا خطاب عام ہوتا ہے اور ایک اس کے خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایمان والوں کا جو خطاب ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص خطاب ہے۔ اے لوگو، پیچھے 3 قسم کے لوگ بیان ہوئے، اب سب لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا کا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ای وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک جانو۔ اس اعتبار سے عبادت کا اصل معنی بنتا ہے اللہ کی توحید۔ اگر اللہ کو ایک نہیں جانا، اس کو یکتا نہیں مانا، تو وہ عبادت ہی نہیں ہے، کیونکہ توحید اور عبادت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اسی لیے ابن عباس نے اس کا معنی کیا کیا، عبادت کا معنی کیا کیا، اللہ کو ایک جانو۔
یعنی جب ایک جانو گے تو تم عبادت کرو گے، جب تم نے اللہ کو ایک نہیں جانا، تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانا، تو تم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی ہستیوں کو اختیارات دیتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے، اللہ جب کہہ دے فلاں بندہ کہہ دے گا نا تو اللہ اس کی ٹال نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ بھی ایسے ہے، وہ بھی ایسے ہے، وہ بھی ایسے ہے، 70 بندوں کے نام لے کر کہتا ہے وہ بھی ایسے، وہ بھی ایسے، وہ بھی ایسے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صریح کھلی توہین ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کو اے لوگو ایک مانو، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اللہ کو ایک کیوں مانے؟ آگے دلیل پیش کی، ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ عبادت صرف اس کی کرو، کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پالا ہے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ کہتے ہیں بات اس کی مانو، کیوں مانیں؟ کیونکہ وہ تمہیں تنخواہ دیتا ہے۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مالک ایک کام کہہ کے جائے، ملازم کسی اور کے کہنے پر کچھ کر دے، مالک اس کو کہتا ہے تنخواہ کس سے لیتے ہو؟ آپ سے لیتا ہوں۔ تو بات کس کی ماننی ہے؟ جی آپ کی۔ لہٰذا میرے سے تنخواہ لیتے ہو، میری بات چلے گی۔ جی وہ بھی آپ کا بڑا قریبی ہے، وہ قریبی کو چھوڑو، وہ بھی میرا ملازم ہے، میرا جتنا مرضی قریبی ہے وہ بھی میرا ملازم، بات میری چلے گی۔ یہ بڑی آسان سی مثال ہے۔ جی اللہ کے ولی، ہاں بالکل اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع کر دو، یا اللہ کی بات چھوڑ کے ان کا کہاں ماننا شروع کر دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مالک کو چھوڑ کے سیکٹری کی آپ ماننا شروع کر دو، حالانکہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے سیکٹری بھی نہیں ہے۔ آپ یہی مثال لے لیں جی، مالک کو چھوڑ کے سیکٹری کے پیچھے لگے، مالک نے ایک بات کہی اس کو اگنور کر کے سیکٹری کے پیچھے لگے۔ اس لیے اس کی عبادت کرو کہ اس نے تم کو پالا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، آپ نے اس سے پہلے جو سورت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو پیدا کچھ نہیں کر سکتا، جو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتا، مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، جہاں یہ ساری سرکاریں اکٹھی ہو کے آ جائیں، یہ ایک ٹانگ مچھر کی بنا دیں بس، جس طرح کہ رب العالمین نے بنائی، نہیں بنا سکتے۔ یہ سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور یہ اسی طرح پیدا جس طرح دوسرے لوگ پیدا۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے سنا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ انہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ سوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ چھوٹے تھے، وہ محتاج تھے، وہ بوڑھے ہوں گے، ان پر موت آئے گی، جو حالات تمہارے وہی حالات ان کے، اور تم انہیں رب سمجھے بیٹھے ہو، تم ان کو جو ہے نا اللہ کی صفات کا مالک سمجھتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل یہ پیش کی کیونکہ اس نے تم کو پالا۔ اب کوئی ایسی ہستی دکھائیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی انسانوں میں سے، بتائیں کون ہے؟ جس کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں خوراک نہیں دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی سے بعد میں 2 سال تک خوراک نہیں دی، جس کو اللہ رب العالمین، کون ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نہیں کھاتا؟ کون ہے جو کہتا ہے میں اللہ کی زمین پر نہیں رہتا؟ اللہ کے سورج اور چاند اور روشنی اور ہوائیں اور اللہ کے اس نظام پر میرا اپنا نظام ہے۔ جائیں پہلے ایسی کوئی ہستی تو دکھائے۔ جب سب رب کے ہیں تو پھر رب العالمین کو ہی صرف ایک جانو، یہی اس کی توحید کا تقاضا ہے۔ یہ دلیل ہے، پیچھے لفظ ہے اعبدو، یہ دعویٰ ہے، اللہ کو ایک مانو۔ کیوں مانو؟ ربکم، کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اب جھوٹے دعوے تو کئی کر سکتے ہیں، میں بھی رب ہوں، فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا میں بڑا رب ہوں، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے مزید دلائل پیش کر دی۔ الذی خلقکم، رب وہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب فرعون تو خود پیدا تھا، وہ تو خود پیدا ہوا۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا۔
آج لوگ کہتے ہیں نا داتا، ہم کہتے ہیں اس داتا جس کو تم داتا کہتے ہو اس کے پیدا ہونے سے پہلے داتا کون تھا؟ تم کہتے ہو غوث پاک، غوث کا مطلب مدد کرنے والا، جس کو تم مددگار کہتے ہو اس کے پیدا ہونے سے پہلے مددگار کون تھا؟ جس کو تم بگڑی بنانے والا کہتے ہو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بگڑیاں کون بناتا تھا؟ الذی خلقکم والذین من الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ ذات جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو۔ اچھا عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس میں اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جائیں؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، بدبختی اور کفر سے اور شرک سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، حدیث قدسی صحیح مسلم کی حدیث، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے بندے، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، پہلا بندہ آخری بندہ، پہلا جن آخری جن، کانوا علی اتقی قلب رجل منکم، یہ سب کے سب تم میں جو سب سے متقی دل والا نا اس کی طرح ہو جائے، ایک بندے کی طرح، یعنی یوں کہہ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سب سے متقی اللہ کی مخلوقات میں وہی ہیں نا، ہم باقی نبیوں کی تنقیص نہیں کرتے لیکن آپ سب سے متقی تھے، وہ سب سے متقی، ساری انسانیت ویسی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما زاد فی ملکی، ما زادو فی ملکی شیئا، یہ میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، سارے میری عبادت کرنی شروع کر دیں، سارے میری تعریف شروع کر دیں، میری مقام میں کچھ یہ اضافہ نہیں کر سکتے، میری شان میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جس میں کچھ کمی ہوتی ہے، رب العالمین کو کچھ اضافہ نہیں کو کر سکتا، وہ کمال اس سے ہے۔ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ کمال کی حد کو پہنچا، میں تو یہ لفظ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اللہ کے لیے کہا جائے وہ کمال کی حدیں لگائیں کس نے؟ میرا رب ہی کمال ہے۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہلا بندہ آخری بندہ، پہلا جن آخری جن سب مل کے ایک افجر، سب سے فاجر فاسق انسان یا جن اس کے دل کی طرح ہو، ابلیس کے دل کی طرح لے لیجیے، سب سے بدتر وہی ہے نا ابلیس، اس کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب مل کر میری نافرمانی پہ بھی اتر آئیں تو میری عزت میں، میری بادشاہت میں یہ کچھ کمی نہیں کر سکتے، اسے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ جو عبادت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں، جو ظلم کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو، کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یہ مقصد ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ بستر کا لفظ اس لیے بولا کہ جس طرح بستر کو بندہ جیسے چاہتا ہے سمیٹ دیتا ہے، جب چاہتا ہے بچھا دیتا ہے، اللہ نے زمین ایسے نرم کی ہے جب انسان چاہے کھدائی کر کے بیسمنٹ بنا لے، جب چاہے اس میں ہل چلا کے اس کو نرم کر کے اس میں بیج بو دے، جب چاہے زمین کے اندر نہر بنا لے، جب چاہے تالاب بنا دے، جب چاہے سرنگ بنا لے، جب چاہے اس کی نیچے والی تہہ تک چلا دے، بور کر کے پانی نکال لے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سخت لوہا یا اس سے بھی سخت پتھر کی طرح کر دیتے تو کیا ہوتا؟ انسان گرتا ہے مٹی پر، کچی مٹی پر گرے اتنی چوٹ نہیں لگتی، اگر اللہ نے سخت زمین کو پتھر کی طرح بنایا ہوتا تو کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ اس نے تمہارے لیے زمین کو بستر کہنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین پر اس نے تمہیں اختیار دیا جس طرح بستر پر اختیار ہوتا ہے، اور دوسرا جس طرح بستر نرم ہوتا ہے بستر والے کے لیے، اس طرح زمین اللہ نے تمہارے لیے نرم بنا دی۔ اور اللہ نے صرف فراش اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان آرام کرتا ہے، آرام کی جگہ صرف زمین ہے۔ سائنس کہتی ہے نا فلاں سیارہ فلاں سیارہ فلاں سیارہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فراش بنایا صرف اس زمین کو ہے، اور کوئی سیارہ فراش نہیں ہے۔ یہیں سے کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ زمین گول نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو بستر بنایا اور بستر گول نہیں ہوتا۔ خیر یہ ان کا ایک استدلال ہے۔
ضروری نہیں ہے، اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے، لیکن ایک رائے ہے کہ بستر کی طرح زمین، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں، بستر کا معنی جس طرح بستر نرم ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بستر کی شیپ ہی ہو زمین کی، کوئی ضروری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بستر کی طرح بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت، آسمان چھت بنا دی۔ گویا کہ اللہ نے پوری کائنات کو نا ایک گھر سے تشبیہ دی، جس طرح ایک فرش ہوتا ہے، اوپر ایک چھت ہوتی ہے، اندر ایک چراغ روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بستر بنایا، آسمان کو اس کے اوپر ایک خیمے کی صورت میں ایک تمبو لگا ہوا ہے، یہ خیمہ لگا ہوا ہے، جس طرح خیمہ ہوتا ہے اس طرح آسمان ہے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اندر سورج اور چاند اور ستارے رکھ دیے چراغ کے طور پہ، پنکھے چلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اللہ نے ہوائیں چلا دی۔ یہ پوری زمین اور آسمان ایک پورے ایک گھر کا ماحول ہے، اور جس طرح ایک گھر کا ایک مالک ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو وقتی طور پہ زمین کا مالک بنایا، اور یہ ایک پورے گھر کا نظام ہے۔ اللہ نے آسمان کو چھت کہا، اور دوسرے مقام پہ تو واضح سقف محفوظ، بڑی محفوظ چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بادلوں سے پانی اتارا، یہ بھی اللہ کی کمال قدرت ہے، پانی کبھی اٹھتا ہوا کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ پانی اوپر جاتا کیسے۔ بارش بادلوں سے برستی ہے، آسمان سے نہیں برستی، آسمان سے اللہ کا حکم آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں السماء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو، چھت کو بھی عربی زبان میں سما کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پھلوں سے بادلوں سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ، اس پانی کے ذریعے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق۔ اور اس پانی کا کیا کمال ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا ایک رنگ کا پانی، اور وہ ساری زمین کی فصلوں کو پلایا جاتا ہے، اس سے کوئی کسی رنگ کا پھل نکلتا ہے، کوئی کسی رنگ کا، کسی کا سائز چھوٹا کسی کا بڑا، کوئی میٹھا کوئی پھیکا، کوئی ترش کوئی کڑوا، رب کا نظام، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، کسی کی تاثیر کچھ کسی کی کچھ، کوئی انتہائی مفید کوئی انتہائی مضر، کوئی کسی کے مزاج کے موافق کوئی کسی کے مزاج کے موافق، جس کا مزاج جس طرح کا ہے اس کے موافق کوئی پھل ہے، اس کے موافق غذائیں ہیں، جس کا جیسا مزاج ہے اس کے موافق اللہ نے غذائیں پیدا کی۔ ایسا رب بھی کبھی کسی نے، ایک باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کے ہر بچے کی طبیعت کے مطابق دن میں کھانے نہیں پکا سکتا، کیا پکا لے گا؟ 10 بیٹے ہوں 10 ہانڈیاں پک جائیں گی، کتنا بھی مالدار ہو نہیں پکتی۔ میرا رب ہے کہ اس نے بندوں کے جتنے مزاج بنائے اس کے مطابق اس نے اناج اگائے، جس طرح کا چاہو تم لے کے کھا لو، یہ رب ہے، اس نے اگایا تمہارے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس اتنے احسان کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا، نعمتوں میں رہو کھاؤ پیو، صرف ایک کام کرنا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا، اس کے ساتھ شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، شریک نہیں بنانا۔ ایک تقاضا اللہ نے ہم سے کیا، حدیث کے اندر آتا ہے نا، یا ابن آدم لو اتیتنی، اے آدم کے بیٹے اگر تم میرے پاس آئے، کس حالت میں؟ گناہ لے کر، کتنے گناہ؟ زمین سے آسمان تک بھر کے، سمندر کی جھاگ کے برابر، زمین سے آسمان کے برابر، اتنے گناہ ویسے کوئی کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی ہے، تو اتنے گناہ لے آ جتنے زمین اور آسمان کی مسافت ہے، پھر تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے آ جائے، لیکن ایک شرط ہے، تو نے شرک نہ کیا ہو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ شرک اتنا برا کیوں ہے کہ تو کہتا ہے اسے معاف نہیں کروں گا؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیٹا اپنے باپ کو جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، بعد میں ابو کو کہے ابا تو بھی ہے اور تیرے ساتھ محنت اس نے بھی کی تھی، یا ابا جی ٹھیک ہو آپ میرے باپ تو ہو لیکن میری پیدائش میں نا ان کا بھی تعاون تھا، ٹھیک ہے ابو جی لیکن آپ میں جو صفات ہیں
آپ کے جو اختیارات تھے نا وہ آپ نے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیے تھے۔ یہ کتنی بڑی تہمتیں ہیں دبے لفظوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبنی بنو آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ایہ، اور اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے ایسے گالیاں دے۔ اللہ تجھے گالی؟ ہاں مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ گالی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کی قسم مشرک اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اسی لیے مشرک سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نرمی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ جو باپ کو گالی دے اس سے دوستی نہیں ہوتی، جو رب کو گالیاں دے اس سے دوستی کیسے ہوگی؟ تو بھائیوں، شرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ جو ہمیں دکھائی دیں۔ شرک شرک ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کرے کہ کوئی دوسرا کرے۔ جو غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کی صفات کا مالک سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سے بزور کروا لے گا یہ کام میرا، یا یہ بھی دے سکتا ہے، اس کو کہوں گا تو اللہ مجھے دے گا، اس کی سفارش ڈالوں گا تو اللہ میری سنے گا۔ اور جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو رب کن کی سنتا تھا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے رب نے کسی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ پہلے کدھر گئے؟ جہالتیں۔ تھوڑا سا انسان عقل مند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شرک کے قریب نہیں جانے دیتا۔ بندہ مشرک ہوتا ہی تب ہے جب اس کی عقل خراب ہوتی ہے۔ پاگل ہوتا ہے نا جب بندہ، تو پھر اس وقت وہ شرک کے قریب جاتا ہے کہ وہ اپنے جیسے بندے سے ہی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ بندے سے مانگتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرتبے میں گر گیا، نیچے گر گیا ہے، ذلیل ہے کہ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ تو بس یہ ذلت ہی ہے اس کی کہ وہ رب کو چھوڑ کے بندوں سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک کام کرنا، یہ سب میرے انعام تمہارے اوپر، صرف میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہا تھا، ما شاء اللہ و شاء الرسول، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا ند شریک بنا دیا، کیسے؟ اس نے کہا جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ آج گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کرم اللہ نبی دا، جو چاہے فلاں، یا اب تو لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، مخلوق کے سری نام لے کر ان کی مشیت اور ان کے اختیار اور ان کی قدرت کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کہنا، یوں کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ثم ما شاء فلاں، پھر اس کے بعد ثم کا لفظ لگاؤ کہ اس کے بعد، یہ نہیں کہنا اللہ اور فلاں، دو کو ایک لفظ میں اکٹھا نہیں کرنا، یہ ادب سکھایا۔ تو یہ بھی ایک شرک کی صورت بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا اللہ نبی دا کرم، کیا حال ہے جی؟ مزید سونے نبی پاک دا کرم، نبی پاک دا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ کئی لوگ اللہ کے نبی کی محبت کا نام لے کر اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ بے ادبی ہوتی ہے، رب کی قدر نہیں پہچانی۔ وگرنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور سچ پوچھیں اللہ کے نبی سے محبت کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے، یہی وجہ نا؟ تو پھر اصل محبت کس کی ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ اس طرح محبت کرو کہ تمہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز نبی ہو اللہ کے بعد۔ یہ اللہ کے کہنے پر ہم ایسا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت کم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر محبت صحیح نہیں ہوتی، جہاں پر سنت کے مطابق محبت نہیں ہوتی۔ تو یہ تم نے شریک نہیں بنانا، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دو معنی اس کے کہ تم سب جانتے ہو یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، یا جب تمہیں علم ہو، تم جانتے ہو کہ یہ شرک ہے تو تم نے نہیں کرنا۔ اللہ علمی میں جو ہو جائے اللہ اسے معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔